الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أو كما قال عليه الصلاة والسلام علم ایک ایسی دولت ہے جو لوٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو لوٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں، پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنا لبی کے شکوے، پھر نہ تم کرنا کبھی اور تشنا لبی کے شکوے، آج میں خانے کا میں خانہ اٹھا لاؤں گا۔ شہدایان اسلام، آج میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر، نہ کوئی وسیع و عریض وعظ کرنے نہیں آیا، اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے لمبا چوڑا خطاب کروں، نہ میں کوئی واعظ ہوں، نہ کوئی مفکر، نہ کوئی ادیب، صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں خطیبوں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ برادران ملت، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی ہے یا اخروی انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا ہی تک محدود رہتا ہے، اور اخروی علم دنیا و آخرت دونوں جگہ انسان کو رسوائی ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدمی کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کے بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ ہے علم کی دولت۔ جب رب کائنات نے قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ برادران اسلام، آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کم سن بچوں کو افریقی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے۔ وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ نبی آدم کو جہنم پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کردار کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن ہے۔ یہ شیطان ہمارے اصلی دشمن ہے، اپنے خوبصورت اور رنگی جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھے، اگر ہم اپنے کم سنوں معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنا، اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہے سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتی ہے، عالم کے لیے جنت بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان کا یہ حال ہے، انگریزوں کی جال میں پھنس کر ہم اپنے دین و معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہماری تہذیب مسلمان کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی کے مانند ہوتی، لیکن سب کچھ اس کے برعکس کے نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا۔
عزیزان گرامی، ابو الاسود فرماتے ہیں علم سے زیادہ کوئی شے عزت والی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار کر کے 3 اشیاء ہے، علم، مال، سلطنت، جس کو چاہے پسند فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مال و سلطنت کو علم کے ساتھ عطا فرمایا۔ اگر آج ہم بچوں کو علم دین کی تعلیم دیں تو آخرت میں یہی بچے ہمارے شان و شوکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھا، اس کی خواہش و تمنا تھی کہ اس کی اولاد میں کوئی عالم دین ہو، لیکن اس کی کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ جب بیوی عمل سے تھی تو وہ اچانک بیمار ہو گیا اور اسی حالت میں دار فانی کے اس کی روح پرواز کر گئی۔ انتقال سے پہلے اس شخص نے وصیت کی تھی اگر اس سے لڑکا پیدا ہو تو اسے عالم دین بنانا۔ خدا کی قدرت سے لڑکا ہی پیدا ہوا۔ اس کے کئی دنوں کے بعد ایک دوسرے شخص نے مرنے والے کو عذاب میں دیکھا، پھر چند دنوں کے بعد اس شخص نے مرنے والے کو خواب میں اور عیش و عشرت میں دیکھا۔ تو خواب میں دیکھنے والے نے سوال کیا، میں نے اس سے پہلے بھی تم کو دیکھا تھا جب تم عذاب میں مبتلا تھے، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے شان و شوکت کے ساتھ اپنے لمحات گزار رہے ہو۔ تو اس مرنے والے شخص نے کہا، آج میری بیوی نے میرے اس بچے کو مدرسے میں داخلہ کرایا اور اس بچے نے آج ہی بسم اللہ پڑھی، جس کی بنا پر میری مغفرت ہو گئی۔ آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا، آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اس لیے کہ مصیبت کا بھی مقصد ہے دنیا کے حوادث میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین کی سمجھ اور اس کی اہمیت ہمارے قلوب میں عطا فرمائے۔